اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 بیان ہوگا۔ 4 صفات مذکورہ کے تحت میں تمام فضائل ہیں کہ جو وسط کا حکم رکھتے ہیں اور تمام اخلاقی رذیلہ افراد بتفرید کی طرف واقع ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کی ضد بدی ہے، تو اب جس قدر نیکیاں ہوں گی اسی قدر برائیوں کی بھی تعداد ہوگی۔ مثلاً آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ارکان فضائل 4 ہیں، تو اب ان کے مقابلے میں بھی رذائل ہوں گے۔ دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ ارکان فضائل اور ان کی ضد۔ حکمت کی ضد ہے جہل، شجاعت کی ضد ہے بزدلی، اور عدالت کی ضد ہے جور۔ بیان مندرجہ بالا ضرور صحیح ہے لیکن نظر ظاہری پر مبنی ہے، لہٰذا تحقیق مطلب کے لیے مندرجہ ذیل بیان کو غور سے سنیے گا۔ اول ایک دائرے کو فرض کیجیے۔ اس دائرے میں ایک نقطہ مرکز نظر آ رہا ہے۔ اس نقطے کا فاصلہ چاروں طرف سے برابر ہے اور یہ نقطہ عین وسط دائرے میں واقع ہے، یعنی بالکل درمیان میں۔ یہ جو متوسطہ یا نقطہ مرکز مقام فضیلت ہے کہ جو اپنی جگہ پر مضبوط اور معین ہے۔ اب اس نقطے کے علاوہ باقی جس قدر بے شمار نقطے دائرے میں پھیلے ہوئے ہوں، خواہ وہ افراد کی طرف ہوں یعنی زیادتی کی طرف ہوں یا پھر تفرید کی طرف یعنی کمی کی طرف ہوں، وہ سب کے سب نقطۂ رذائل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضیلت کے مقابلے میں بے شمار خصلتیں موجود ہیں اور نقطہ مرکزی سے انحراف کرنا خواہ کسی طرف بھی ہو رذائل میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس نقطے پر باقی رہنا حقیقت فضیلت ہے۔ نیز الفاظ دیگر یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان اوصاف حمیدہ حاصل کرنے کے لیے جب قدم بڑھاتا ہے تو لازمی ہے کہ خط مستقیم اختیار کرے۔ اسی خط مستقیم کا نام فضیلت ہے اور اسی خط سے انحراف کرنا ارتکاب رذائل میں شمار ہوگا۔ واضح ہو کہ خط مستقیم کے جو 2 نقطوں کے درمیان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، نیز اس کی مسافت بھی سب خطوں سے کم ہوتی ہے، برخلاف اس کے خطوط منتہی بے شمار ہوتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ طریقہ مستقیم صرف ایک ہے اور اسی کو اختیار کرنے سے اوصاف حمیدہ مل سکتے ہیں، برخلاف اس کے طریقہ ہائے انحراف بے شمار ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اسباب خبر کی نسبت شر اور بدی کے اسباب بہت زیادہ بلکہ بے شمار ہیں۔ اب فرض انسان یہ ہے کہ ان بے شمار نقطوں میں سے نقطہ عدل کی تلاش کرے یا ان لاتعداد خطوط منحنی میں سے خط مستقیم کا متلاشی ہو۔ یہ امر آسان نہیں ہے، مشکل ہے اور مشکل تر، پھر اس پر استقامت کرنا اور بھی زیادہ دشوار بلکہ دشوار تر ہے۔ اسی واسطے جب سورہ ہود کا یہ حکم نازل ہوا، سورہ ہود آیت نمبر 112 میں، کہ استقامت اختیار کرو، مستقیم رہو جیسا کہ حکم جاری ہو چکا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ لیکن ان تمام دشواریوں کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ تحصیل سعادت کا شائق کبھی تھک نہیں سکتا، وہ ہمیشہ نقطۂ عدل کا متلاشی ہوگا، لیکن اس تلاش سے پیشتر عدل کے اقسام سمجھنے ضروری ہیں۔ اس سے ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تشریح ہو جائے گی۔ طالب سعادت کو سمجھنا چاہیے کہ عدل کی 2 قسمیں ہیں، پہلا ہے عدل حقیقی اور دوسرا ہے عدل اضافی۔ عدل حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ طرفین سے اس کی نسبت برابر ہو، مثلاً دائرے کا نقطہ
مرکزی سب طرف سے برابر نسبت رکھتا ہے یا تعداد میں 4، 2 اور 6 سے یکساں مناسبت ہے، یعنی یہ عدد 2 اور 6 کے وسط حقیقی میں واقع ہے۔ یہ ہے عدل حقیقی اور یہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ مقام الوحیت ہے اور باعتبار مظہریت مقام نبی و امام۔ اس لیے عدل اضافی معتبر سمجھا جاتا ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ عدل حقیقی سے عرفاً نزدیک ہو، یا یوں کہا جائے کہ عدل اضافی وہ نقطہ ہے کہ جو عدل حقیقی سے نزدیک تر ہو اور نوع انسان یا کسی انسان کے لیے اس کا حصول ممکن ہو۔ غرض علم اخلاق میں عدل اضافی کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے، اور چونکہ طبیعتوں اور حیثیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں اختلاف ممکن ہے، اس لیے اشخاص و اوقات و حالات کے لحاظ سے اخلاق حمیدہ بھی مختلف ہوتے ہیں، اور مراتب عدل اضافی میں سے ایک ہی مرتبہ ایک شخص کے لیے صفت حمیدہ کہلاتا ہے اور دوسرے کے لیے وہی مرتبہ صفت رذیلہ بھی بن جاتا ہے۔ ہر صفت حسنہ کے مقابل میں صفات رذیلہ کے 2 جنس ہوا کرتے ہیں، ایک طرف افراط اور دوسری طرف تفریط۔ بیان صدر سے آپ کو معلوم ہوا کہ ہر صفت کے مقابلے میں افراط و تفریط سے اخلاق رذیلہ بے حد ہیں، لیکن ہر ایک کا نام معین اور علیحدہ نہیں ہے، بلکہ تمام کا سمجھنا ممکن نہیں۔ ان کی گنتی علم اخلاق کا فرض نہیں۔ ہاں ایک قاعدہ کلیہ مقرر ہے کہ جو تمام پر حاوی ہے، وہ یہ ہے کہ اوصاف حمیدہ وسط کا حکم رکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا افراط و تفریط کی طرف مائل ہو جانا اخلاق رذیلہ میں داخل ہے۔ پس اس بنا پر ایک فضیلت کے مقابلے میں 2 رذیلہ پائے جاتے ہیں اور اصول فضائل 4 ہیں، تو ان کے مقابلے میں رذائل کی حسب ذیل 8 قسمیں ہوں گی۔ یہاں پر ارکان فضائل اور ان کی جو رذائل ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حکمت کی 2 رذائل ہیں، ایک ہے جربزہ اور ایک ہے بلاہت۔ دوسری فضیلت ہے شجاعت، اور شجاعت کے رذائل ہیں طہور اور جبن۔ تیسری ہے عفت، عفت کی رذائل ہیں شرع اور خمود، اور چوتھی اور آخری ہے عدالت کہ جس کا رذائل ہے ظلم اور تمکین۔ ضد حکمت میں سے ایک ہے جربزہ۔ جربزہ یعنی فضول اور بیکار ضرورت سے زیادہ فکر کرنا اور فکر کا جائے معین میں نہ ہونا، یہ حد افراط ہے۔ اور دوسرا ہے حکمت کا بلاہت۔ بلاہت وہ یہ ہے کہ قوت فکر کا ضرورت کے وقت بالکل عاجز رہنا، یہ حد تفریط ہے۔ ضد شجاعت میں سے ایک ہے طہور۔ طہور یعنی ایسے امور کی طرف متوجہ ہونا کہ جن سے عقل پرہیز کرنے کا حکم دے، یہ حد افراط ہے۔ اور دوسرا ہے جبن، وہ یہ کہ ان چیزوں سے منہ پھیر لینا کہ جن سے منہ پھیرنا نہیں چاہیے، یہ حد تفریط ہے۔ ضد عفت میں سے ایک ہے شرع۔ شرع یعنی حصول لذات جسمانیہ میں بلا لحاظ شریعت یا خلاف حکم عقل مشغول رہنا، یہ حد افراط ہے۔ اور دوسرا ہے خمود یعنی قوت شہویہ کا اس قدر ترک کرنا کہ جو حفاظت بدن یا بقائے نسل کے لیے ضرر ہے، یہ تفریط ہے۔ اسی طرح مقابلے میں عدل کے بھی 2 ازداد ہیں، ایک ظلم یعنی بغیر حق کے حقوق و اموال مردم میں تصرف کرنا، یہ افراط ہے۔ اور دوسرا ہے تمکین، وہ یہ کہ ظالم کے ظلم کو اپنے اوپر بطور ذلت و خواری کے سہنا اور باوجود قدرت کے دفع نہ کرنا۔ عدالت کے متعلق یہ جو کچھ بیان ہوا اس کی بنا اس اصطلاح کی بنا پر ہے کہ جو اکثر لوگوں نے اختیار کی ہے، لیکن اس سے پہلے جو عدالت کی تقصیر بیان کی گئی تھی، یعنی قوت عملیہ کا قوت عاقلہ کے ماتحت رہ کر باقی تمام قوتوں کو اپنا مطیع رکھنا، تو اس تفسیر کی بنا پر عدالت کی ضد صرف ایک ہی ہوگی جس کا نام ظلم و جور ہے، اور تمام صفات رذیلہ اسی ظلم کے ماتحت قرار پائیں گی۔ یعنی جس طرح کہ عدالت جمی صفات کمال کی جامع ہے، اسی طرح اس کی ضد کہ جو ظلم ہے تمام اوصاف رذیلہ پر حاوی ہوگی۔
واضح ہو کہ اخلاق ذمیمہ کے جن کا اوپر ذکر کیا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے افراد اور ایک ہوتی ہے تفرید۔ اسی طرح فضائل کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ پس جس طرح کے فضائل کی ہر قسم کے ماتحت بہت سی قسمیں ہیں، اسی طرح رذائل کے متعلق بھی بہت سی شاخیں ہیں، جیسا کہ مندرجہ ذیل بیان سے واضح ہوگا۔ اجناس رذائل اور اقسام رذائل۔ جزبرہ یعنی فضول اشیاء میں فکر کرنا سے نکرہ، مکر اور حیلہ نکلتا ہے۔ بلاہت یعنی امورات دنیاوی میں کم عقل ہونا، اس سے احمق اور جہل مرکب نکلتا ہے۔ طہور یعنی افراط غضبیہ سے تکبر، زیادہ گوئی، گردن کشی اور غرور نکلتا ہے، اور جبن یعنی بزدلی سے سوء ظن یعنی بدگمانی، بے صبری، پست ہمتی، کمینگی نکلتی ہے۔ شرح یعنی حریص ہونے سے حرص، بے شرمی، بخل، اسراف، ریا اور حسد نکلتا ہے۔ خمود یعنی سرد ہونے سے قطع نسل اور اس کی مانند ظلم و جور سے بغیر حق کے کسی کے حق اور مال میں تصرف کرنا۔ تمکین سے ذلت و خواری سہنا، باوجود قدرت کے ظالم کو دفع نہ کرنا۔ ان چیزوں کے متعلق علماء اخلاق نے بہت کچھ بیان کیا ہے، اور ہم بھی اس کتاب میں ہدیہ ناظرین کریں گے۔ واضح ہو کہ یہ رذائل کے جو بیان ہوئے قوت عاقلہ سے متعلق ہیں، بعض قوت غضبیہ سے، بعض کا تعلق قوت شہویہ سے ہے، اور بعض 2 قوتوں یا 3 قوتوں سے مرکب ہیں۔ ان تمام کا بیان 4 مقام پر کیا جائے گا۔ صفات رذیلہ و صفات حسنہ کا رفع اشتباہ اور ان کا فرق۔ واضح ہو کہ اکثر اوقات انسان سے ایسے افعال ظہور میں آتے ہیں جو ظاہر میں نیک ہوتے ہیں، اور وہ صاحب اخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کو اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پس فضائل اور مشابہ فضائل میں جو فرق ہے اس کا جاننا واجب اور لازم ہے، تاکہ عاقل پر کوئی امر مشتبہ نہ رہے اور وہ گمراہی میں نہ پڑے، کیونکہ جو اپنے نفس کے عیوب کو پہچانے گا تو وہ فریب نہیں کھائے گا، اپنے کو صاحب اخلاق نہیں سمجھے گا، اور معنی اخلاق کے حاصل کرنے سے باز نہیں رہے گا۔ مثلاً حکمت کی تعریف یہ ہے، حقائق موجودات کا کما حقہ علم حاصل ہو۔ پس جو بھی صاحب حکمت ہوگا ضروری ہے کہ اسے اطمینان نفس حاصل ہو اور وہ صاحب علم الیقین ہو، کیونکہ یقین اور اطمینان نفس لازمہ حکمت ہے۔ اب اگر کسی شخص کو یہ بات حاصل نہ ہو، اس کے پاس علم الیقین ہو اور نہ ہی اعتقاد جازم، تو اس شخص کو حکیم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایسا شخص ایک طفل کی مانند ہے کہ جو اپنے کو مردوں کا شبیہ بنائے اور ان کی سی باتیں کرے، یا اس حیوان کے مثل ہے کہ جس نے انسان کی بعض باتیں سیکھ لی ہوں یا بعض انسانی چیزیں افعال سیکھ لی ہوں اور انہیں بجا لائے۔ آپ معلوم کر چکے ہیں کہ قوت شہویہ کا عقل کے محکوم رہنے کو عفت کہتے ہیں، یعنی اس کے تمام تصرفات امر و نہی قوت عاقلہ ہوں، جو امور مسائل دنیا اور عقبہ پر شامل ہوں، ان کی طرف قدم بڑھائے، جو باعث فساد ہوں ان سے دوری اور کنارہ کرے، ہرگز صوابدید عقل کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو، اور اس کی فرما برداری اور اطاعت کا سبب کمال نفس اور تحصیل سعادت دنیا اور آخرت ہو، نہ یہ کہ لوگوں کے فریب دینے کے لیے یہ رنگ اختیار کرے، اور نہ یہ کہ حفاظت آبرو یا کسی کے خوف نے اسے ان امور پر مجبور کیا ہو، کیونکہ بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو دنیا کے لیے ترک دنیا کرتے ہیں، اور دنیا کی بعض لذتوں کے ترک کر دینے سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اعلیٰ درجے کی نعمتیں حاصل ہوں۔ ایسے اشخاص صاحب فضیلت و عفت نہیں ہیں۔ ایسا ہی وہ شخص کہ جس نے بے اختیاری، بے چارگی سے یا بسبب دسترسی نہ ہونے کے یا دوسروں کی نفرت کے خوف سے یا اشتیاق شہرت اور خوف ملامت سے ترک دنیا پر کمر باندھی ہے، تو ایسے شخص کو پرہیزگار نہیں کہہ سکتے۔ اور بہت سے ایسے اشخاص ہیں کہ بعض لذات کو اس لیے ترک کرتے ہیں کہ وہ ان سے واقف ہی نہیں۔ ایسا ہی بہت سے جنگل اور پہاڑ کے بیٹھنے والے ہیں، یہ بھی پرہیزگاری کی صفت نہیں ہے، بلکہ صاحب عقل تو وہ ہے کہ جو باوجود صحت قوا اور قدرت اور علم کیفیت لذات، اسباب لذات و عدم مرض پریشانیوں بغیر امر مانے کے
عقل اور شرع سے قدم باہر نہ رکھے۔ اسی طرح صفت شجاعت یہ ہے کہ قوت غصبیہ فرما بردار مطیع عقل ہو، جس امر کے کرنے کا عقل حکم کرے اسے بجا لائے اور جس کو منع کرے اس سے پرہیز کرے۔ اس کی غرض بغیر حصول کمال و سعادت اور کچھ نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی بسبب تحصیل مال و جاہ یا بشوق جمال معشوقہ یا بخوف امیر و سردار اور بادشاہ یا پھر بخیال فخر و شہرت اپنے کو ہولناک کاموں میں ڈالے، لشکر سے تنہا بے خوف مقابلہ کرے، مارنے اور مار کھانے اور مارے جانے اور بے دست و پا ہونے کی پرواہ نہ کرے، تو ایسے شخص کو شجاع نہیں کہہ سکتے۔ وہ شجاعت سے بے نصیب ہے، بلکہ ان امور کے صادر ہونے کا منشا شہوت کی زیادتی یا پھر جبن ہے۔ بس جو کوئی ان امور سے کسی ایک امر مہلک میں اپنے آپ کو ڈالے تو وہ زیادہ تر حریص اور خائف ہے، وہ فضیلت شجاعت سے بہت دور ہے۔ ایسا ہی وہ لوگ کہ جو حمایت جماعت اور اہل قرابت و قبیلے کے سبب سے امور مہلکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص امور مہلکہ میں داخل ہوا، اسے غلبہ بھی حاصل ہوا اور کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہا، لیکن اب بھی وہ قتل و غارت سے باز نہیں رہتا۔ ایسا شخص ہرگز شجاع نہیں، بلکہ اس کی طبیعت کو غالب رہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایسا شخص ان حیوان، اس لیے وہ قوت عاقلہ سے بے نصیب ہیں۔ صرف قوت غضبیہ ان پر مسلط ہوتی ہے، ان کا حملہ ملکہ شجاعت کے سبب سے نہیں ہوتا۔ حاصل کلام واقعی شجاع وہ شخص ہے کہ جس کے افعال اشارہ عقل پر صادر ہوں اور اس میں کوئی سبب و دنیاوی نہ ہو۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ عقل ان سے پرہیز کرنے کا حکم دیتی ہے، بس ایسے مقامات سے فرار کر جانا منافی شجاعت نہیں، بلکہ ایسی جگہ کھڑے رہنا حماقت ہے۔ مثلا کوئی شخص صاعقہ اور زلزلہ شدید سے خوف نہیں کرتا تو یہ شجاعت نہیں ہے، جنون کی علامت ہے۔ وہ جانوروں کے زمرے میں شریک ہے اور عقل سے بے نصیب۔ جاننا چاہیے کہ شجاع حقیقی کے نزدیک حفاظت ننگ و نام زندگی چند روزے سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ رسوائی اور عیب کو ہرگز روا نہیں رکھتا، بلکہ موت اور ہلاکت کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، مردان شجاعت بلا و مصیبت کے ساغر بے پرواہی سے پیتے ہیں، عیب اور بدنامی کا جامہ نہیں پہنتے، نیک نامی کے ساتھ مرنا زندگی جانتے ہیں اور ذکر نیک کو حیات ابدی مانتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ مردان میدان دین نے حفاظت شریعت میں خنجر و تیر و شمشیر سے منہ نہیں پلٹایا۔ یہی وجہ تھی کہ سوران معرکہ مذہب و آئین حمایت مذہب میں گزر گرا اور تیغ وزاں کو اپنے سر پر پسند کر چکی ہیں۔ جس شخص نے صفحہ روزگار میں نام نیک رکھنے کو اور عوض اعمال آخرت میں ملنے کو اور حقیقت عمر ناپائیدار کو معلوم کیا تو وہ باقی کو فانی پر اختیار کرتا ہے، حمایت دین و شریعت میں اپنے سینے کو سپر کرتا ہے، تیغ ملامت اپنائے روزگار سے نہیں ڈرتا۔ وہ طریقہ مردان شیر دل جانتا ہے کہ دین کے لیے خون میں تڑپنا سعادت ابدیہ کو پہچانتا ہے۔ وہ دنیائے دو روزہ میں ذلیل و خوار رہنا یعنی زندگی بسر کرنا اور مرتبہ شہادت سے دور رہنا پسند نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے شجاعت بادشاہ تخت ولایت اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے، اگر تم نہ مارے جاؤ گے تو ایک دن ضرور مرو گے۔ قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے ہاتھ میں پسر ابو طالب کی جان ہے کہ 1000 ضرب شمشیر اس کے سر پر زیادہ آسان اور گوارا ہے اس موت سے کہ جو بستر پر واقع ہو اور اس میں اللہ کی اطاعت نہ ہو۔ صاحب شجاعت سے جس وقت جو عمل ظاہر ہوتا ہے موافق طریقہ عقل اور مناسب وقت ہوتا ہے، نہ اس کی مصیبت تو عذاب کا کھینچنا اور نہ زہر رنج و علم کا چکھنا ناگوار ہوتا ہے، نہ وہ حادثات زمانہ سے بے قرار ہوتا ہے کہ جو امر دوسروں پر گرا ہے اس کے آگے سہل اور آساں ہے، کہ جو اوروں پر سخت اور دشوار ہے اس کے نزدیک نرم اور ہموار ہے۔ اگر غصہ ہو تو عقل کے حکم سے باہر نہیں ہوتا، اگر رنجیدہ ہو تو شرع کے راستے کو نہیں کھوتا۔ یہی حال عدالت کا ہے، یعنی قوت عاملہ قوت عاقلہ کی اس طرح فرما بردار ہو کہ انسان سے کوئی عمل متقاضائے عقل کے خلاف واقع نہ ہو۔ یہ ملکہ نفس انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے تمام افعال طریقہ اعتدال پر ہوں، کوئی غرض دنیاوی
مد نظر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ریاکاری کے ساتھ اپنے آپ کو اہل عدل کے مشابہ بنائے اور اس کی غرض یہ ہو کہ لوگوں کے قلوب مسخر ہوں، ان سے مال و متاع حاصل ہو، یا کوئی منصب اور جاگیر ملے اور بادشاہ یا وزیر کا تقرب حاصل ہو، تو ایسا شخص ہرگز عادل نہیں خیال کیا جاتا، اسے مرتبہ عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت ان تمام صفات فاضلہ کی ہے کہ جو ان فضائل کے ماتحت ہیں، جن کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ مثلاً سخاوت اس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی غرض کے مستحقین کو مال عطا کرے۔ اگر بخشش و عطا کی غرض یہ ہے کہ اس ذریعے سے اور زیادہ مال حاصل ہو، یا مضرتوں کا دفع مد نظر ہو، یا مناسب دنیاوی کا حصول غرض اصلی ہو، یا لذات حیوانیہ حاصل کرنا چاہتا ہو، یا شہرت نیک نام منظور ہو، یا فخر اور افتخار کا خواہاں ہو، تو اس کا نام سخاوت نہیں ہے۔ بخشش غیر مستحق اور زیادتی خرچ کی کوئی فضیلت نہیں۔ جو شخص بے اندازہ و بیجا خرچ کرے وہ قدر بال سے جاہل ہے، وہ نہیں جانتا کہ مال سے حفاظت اہل و عیال بمرتبہ کمال ہوتی ہے، اور مال و ثروت کو اجرائے احکام و شریعت میں اور اعلان فضائل و حکمت میں بہت زیادہ دخل ہے۔ اسی وجہ سے صحیفہ سلمانیہ میں وارد ہوا ہے کہ علم و حکمت مال و ثروت کے ساتھ بیدار ہے، اور فقر و تہی دستی کے ساتھ حکمت سو جاتی ہے۔ وہ اکثر وہی لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں جو نہیں جانتے کہ مال حلال کس مشکل سے حاصل ہوتا ہے، یا وہ لوگ کہ جنہیں بغیر زحمت کے مال ملا ہے، کسی کی میراث پائی ہے یا کسی اور طریقے سے مفت آ گئی ہے، وہ بے اندازہ اور بیجا خرچ کرتے ہیں، کیونکہ مال حلال کے حاصل کرنے میں زحمت نہیں اٹھائی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ نہیں جانتے کہ حصول مال حلال مشکل ہے اور اکتساب مال حلال کے طریقے نہایت کم، اور بزرگوں کے لیے ہر ایک پیشہ جائز اور ناجائز میں مشغول ہونا مشکل ہے، اس لیے صاحبان دل کا حصہ دنیا میں بہت کم ہے، اور وہ ہمیشہ فقر و فاقے میں بسر کرتے ہیں، بخلاف دوسروں کے کہ جو تحصیل مال میں بے پرواہ ہیں، نہ فکر حلال ہے، نہ ذکر حرام، نہ خوف عذاب، مال جہاں سے بھی ملے لے لیتے ہیں، ہر ایک مقام پہ صرف کرتے ہیں۔ بعض حکماؤں نے کہا ہے کہ مال کا حاصل کرنا اس طرح ہے کہ پتھر کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جائیں، اور اس کا خرچ مثل اس کے ہے کہ پہاڑ کی بلندی سے اس پتھر کو چھوڑ دیں۔ اخلاق حسنہ کی حفاظت اور اخلاق رذیلہ کے معالجات کا کلیہ۔ اخلاق حسنہ کے حصول کی ترتیب اور ابتدا میں کون سی صفت حاصل کی جائے اور بعد میں کون سی، واضح ہو کہ فضائل اور صفات حسنہ حاصل کرنے کے لیے ایک ترتیب مقرر ہے کہ جس سے تجاوز کرنا سزاوار نہیں۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ جو شے ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہوتی ہے وہ لا محالہ درجہ اولا سے درجہ ثانیہ تک بذریعہ حرکات و افعال ترقی کرتی ہے، اور یہی حرکات و افعال نقص سے کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ حرکت یا تو ہمارے اختیار سے باہر ہے اور یا تو ہمارے اختیار میں ہے، پس وہ حرکت کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہے اسے حرکت طبعیہ کہتے ہیں۔ مثلاً نطفہ رحم میں جس وقت قرار پکڑنا ہے تو مختلف صورتوں میں حرکت کرتا ہے، یہاں تک کہ مرتبہ حیوانیت پر فائز ہوتا ہے۔ اب رہی وہ حرکت کہ جو ہمارے اختیار میں ہے، مثلاً ایک سوکھی لکڑی کو تراش کر اس سے مختلف چیزیں بنانے لا، اس حرکت کا نام حرکت صناعیہ ہے۔ اب یہ بھی معلوم کیجئے کہ حرکت طبیعہ کا عالم اعلیٰ سے تعلق ہونا ہے، لہٰذا اس کی ہر ایک شان حکمت اور مصلحت کی تصویر ہے۔ بے الفاظ دیگر یہ کہ قانون فطری جس انتظام اور تدریج کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے اس میں حسن ہی حسن ہے۔ پس اب ہمارا فرض ہے کہ اکتساب فضائل اور تہذیب اخلاق کی کوشش کے وقت ہم اسی قانون کو مد نظر رکھیں۔ دیکھیں، پہلی شے جس کی ضرورت بچے کو پڑتی ہے وہ غذا ہے۔ پہلی خواہش بچے کی طبیعت میں یہی پیدا ہوتی ہے، چنانچہ رحم مادر میں بذریعہ ناف غذا حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ قوت بھی طاقت پکڑتی جاتی ہے۔ بس پہلی شے جس کا ظہور بچے کے لیے ہوتا ہے وہ ہے قوت شہویہ۔ جب یہ قوت اس میں کامل ہو چکی ہوتی ہے تو قوت غضبیہ کا ظہور ہوتا ہے، اور اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اپنے سے تکلیفات کو دور کرے، اگرچہ ماں باپ یا دوسروں کی مدد سے ہی ہو۔
اس کے بعد قوت ادراک و تمیز ظاہر ہوتی ہے، نمو کرتی ہے یہاں تک کہ وہ تعلیم و تعلم کے قابل ہوتا ہے۔ اس وقت قوت صناعی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب اگر اس قوت کو آدمی درجہ کمال تک پہنچائے تو انسان کمال حقیقی کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام انسان صاحب نفس مقدسہ نہیں پیدا کیے گئے۔ ہاں، استعداد ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے۔ اب تہذیب اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ اسی ترتیب کے موافق اس میں کوشش کی جائے، یعنی اول قوت شہویہ کے فضائل میں سے ہے اور بعد قوت غضبیہ کو درست کرے اور ملکہ شجاعت کو کہ جو اس کا کمال ہے حاصل کرے، پھر قوت عاقلہ کی تکمیل میں اجتہاد کرے، فضیلت حکمت کو اختیار میں لے۔ اس ترتیب سے آدمی اگر اخلاق نیک کے حصول میں کوشش کرے گا تو سہولت اور آسانی سے مراد پر پہنچ جائے گا۔ کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں قوت شہویہ پر قابو پانا سہل ہے اور اس سے قوت عاقلہ کو بھی مدد مل جاتی ہے، اور قوت غضبیہ کا سبب بھی کس قدر کم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں قوتوں پہ قابو پانے کے بعد حکمت کا ملکہ حاصل کرنا، کہ جو ان دونوں سے زیادہ مشکل ہے، آسانی سے ممکن ہوتا ہے۔ جو شخص اس ترتیب کو ہاتھ سے کھوتا ہے تو اسے اپنی تکمیل اور تہذیب اخلاق میں نہایت ہی مشکل پیش آتی ہے۔ پس طالب سعادت کو چاہیے کہ کسی حالت میں طلب سے ہاتھ نہ اٹھائے، رحمت خداوند متعال سے مایوس نہ ہو، دامن ہمت کو نہ چھوڑے، توفیق و تائید پروردگار کا امیدوار ہو۔ واضح ہو کہ جو کوئی صفات کمال نہیں رکھتا تو اسے لازم ہے کہ اس کے حاصل کرنے اور اس کے ازداد کو دفع کرنے میں کوشش کرے۔ اگر کوئی صفات کمالیہ رکھتا ہے تو پھر ان کی بقا اور ثبات میں کوشش کرے۔ مثلاً اگر کسی کو کوئی مرض ہو تو اس کے دفع کرنے میں اور صحت کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر صحت اور تندرست ہو تو حفاظت صحت و تندرست کی رعایت ضرور ہے۔ اسی وجہ سے فن طب کو دو قسموں میں، ایک حفاظت صحت اور دوسرے مرض کے دور کرنے پر تقسیم کیا گیا ہے۔ چونکہ علم اخلاق بھی مانند علم طب کے ہے، بلکہ طب حقیقی یہی ہے، اسی لیے علم اخلاق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فضائل میں اور دوسرا دفع رذائل میں۔ بوجہ مشابہت اس علم کو طب روحانی کہتے ہیں اور طب معروف کو طب جسمانی۔ یہی وجہ تھی کہ جالینوس طبیب نے جو نامہ خدمت حضرت مسیح علی نبینا و علیہ السلام میں بھیجا، اس میں لکھا تھا کہ یہ نامہ طبیب بدن کی جانب سے طبیب ارواح کی طرف ہے۔ وہ امور کے تہذیب اخلاق کے طالب کو جن کی رعایت لازم ہے۔ واضح ہو کہ اوصاف رذیلہ سے نفس پاک کرنے والے کو اور صفات جمیلہ سے آرائش کرنے والے کو چند امور لازم ہیں۔ پہلا یہ کہ بری صحبت سے اجتناب کرے، بروں سے دور رہنا واجب جانے، ان کے قصہ و حکایات سننے سے پرہیز کرے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کی معاشرت اختیار کرے، دل کو بزرگان دین و مذہب کی راہ نیک سے ایما کرے، ہمیشہ ان کی کیفیت کو سنتا رہے، کیونکہ ہر کسی کی۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ ایک ہی عمل نیک جاری رکھنے سے اس صفت حسنہ کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ نفس کو ایک ہی فعل کی عادت ہوتی ہے، اس کا طلب کرنے والے یا اس کی بقا و حفاظت کے درپے ہونے والے کا مقتضا یہی ہے۔ مثلاً کوئی شخص سخاوت وجود کی محافظت کا ملکہ یا ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے مال کو موافق طریقہ عقل اور شرع مستحقین کو بخشش کرے۔ جس وقت اپنی خواہش بخل کی طرف مائل دیکھے تو اپنے نفس پر عتاب کرے۔ جو شخص صفت شجاعت کی حفاظت یا شجاع ہونے کا عادی ہونا چاہتا ہے تو چاہیے کہ ہمیشہ ان امور ہولناک اور خطرناک میں کہ جن کو عقل اور شرع نے منع نہ کیا ہو قدم رکھے۔ جب اپنے میں آثار جبن پائے تو قہر و جنگ میں ڈالے۔ یہ مقابلہ ریاضت بدن ہے کہ جو دفع مرض بدن یا حفاظت کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہمیشہ اپنی حالت پر غور کرے، اپنے اعمال اور افعال پہ متوجہ رہے کہ جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کے شروع کرنے سے قبل تأمل اور فکر کرے کہ خلاف مقتضائے خلق حسن اس سے ظاہر نہ ہو۔ اگر احیاناً اس سے کوئی امر ظہور میں آیا کہ جو موافق صفات پسندیدہ نہیں ہے تو اپنے نفس کو
تعدیب کرے، اپنے کو سرزنش اور ملامت کرے اور پھر ان امور کو برداشت کرنے کی کوشش کرے جو اس پر شاق گزرتے ہیں۔ مثلاً بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا علاج یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالے۔ اسی طرح اگر اس سے کوئی بیجا غصب سرزد ہو تو پھر دوسرے مقام کے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اختیار کر کے صبر سے کام لے، اور اس طرح نفس کو تعزیر کرے یا نفس کو ایسے مقامات اہانت میں قائم کرے جنہیں وہ مکروہ سمجھتا ہے، یا تصدق و نذورات سے اس غضب سے بیجا کی تلافی کرے۔ غرض کسی حال میں ہرگز غافل نہ ہو، حصول صفات نیک یا حفاظت صفات حسنہ میں برابر کوشش کرتا رہے، اگرچہ مرتبہ اعلیٰ کو پہنچ چکا ہو، کیونکہ غفلت کی سبب سستی پیدا ہوتی ہے اور سستی کی وجہ سے فیوز عالم قدس قطع ہو جاتے ہیں، فیض کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور کوشش سے روز بروز نفس میں صفائی پیدا ہوتی ہے اور لحظہ بلحظہ کمالات میں ترقی۔ جب اس مرتبے پر پہنچتا ہے تو دیدہ بصیرت سے حجاب اٹھ جاتے ہیں، رفتہ رفتہ جائے اسرار ملک و ملکوت بلکہ خلوت جبروت کا محروم ہوتا ہے۔ ایسا شخص دنیا کے امور اور تعلقات میں ضرورت سے زیادہ سعی نہیں کرتا، حد لازم سے زیادہ ملتفت نہیں ہوتا، علائق دنیاویہ سے الگ ہوتا ہے اور اپنے کو ہمیشہ کی خرابی میں گرفتار نہیں کرتا۔ کس قدر بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ٹھیکروں کے بدلے عالم قدس کے جواہر بے بہا کو اس ظلمت کدہ دنیا میں برباد کر ڈالے۔ چوتھا یہ کہ جن اسباب سے قوت شہویہ یا غصبیہ کی تحریک ہوتی ہے ان سے پرہیز کرے، جن امور سے غفلت یا شہوت کی زیادتی ہوتی ہے ان کو نہ دیکھے نہ سنے، ان کا تصور اور خیال دل میں نہ لائے، کیونکہ تصور اور خیال سے آتش شوق اور شعلہ غصب تیز ہوتا ہے۔ ہاں، صرف دیکھنا اور سننا بغیر رغبت دل کے زیادہ اثر نہیں کرتا۔ جو شخص کے ان دو قوتوں کی حفاظت نہ کرے مثل اس کے ہے کہ شیر درندہ یا دیوانے کتے یا سرکش گھوڑے کو چھوڑ دے اور اس کے بعد اپنے کو اس سے بچانا چاہے۔ پانچواں یہ کہ اپنے نفس کا فریب نہ کھائے، اپنے اعمال اور افعال کو صحیح نہ سمجھے۔ بس طالب سعادت و سالک راہ نجات کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں کو اپنے عیوب کے ڈھونڈنے کے واسطے مقرر کرے اور ان پر لازم ہے کہ عیوب سے مطلع کریں۔ بہتر یہ ہے کہ عیب کا اظہار کرنے والا دوست کم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر دوستی کی نظر ہے، اسے کبھی عیوب نظر نہیں آتے۔ بس عقل مند وہ ہے کہ جب دشمن کوئی عیب ظاہر کرے تو اس کی شکر گزاری کرے اور اس کے علاج کی طرف متوجہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ دوسروں کے افعال پر نظر کرے اور جو فعل ان کا برا معلوم ہو اسے اپنے نفس سے دور کرنے میں سعی اور کوشش کرتا رہے، اور جو بات اچھی نظر آئے اس کے حصول میں کوشاں ہو۔ پھر رات دن اپنے افعال پہ غور و فکر کرے، اگر کوئی بدی اس سے ظاہر نہ ہو تو خدا کا شکر بجا لائے، اگر مرتکب برے کام کا ہو تو اپنے نفس پہ عتاب اور ملامت کرے تو اس سے بھی کام بنتا ہے۔ اخلاق رذیلہ کے معالجہ کا قاعدہ کلیہ۔ علم اخلاق ایک طب روحانی ہے اور امراض خواہ جسمانی ہوں یا روحانی ان کے علاج کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ابتدا میں مرض تشخیص کیا جاتا ہے، پھر مرض کے پیدا ہونے کا سبب تلاش کرتے ہیں اور اس مرض معین کے علاج کے درپے ہوتے ہیں، اور معالجہ کلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص مرض سے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ تمام امراض پر مشتمل ہوتا ہے۔ معالجہ جزیہ وہ ہے کہ جو کسی خاص مرض سے متعلق ہو، لہٰذا حکیم ارواح اور معالج نفس کو لازم ہے کہ قانون کلی پر اس کی نظر قائم ہو اور تشخیص امراض نفسانیہ کے وقت اسے ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اخلاق کا حد اعتدال سے منحرف ہو جانا ہی مرض کہلاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ قوائے انسانیہ کے جن سے اخلاق و صفات متعلق ہیں تین قسم پر ہیں۔ پہلی قوت تمیز اور ادراک، دوسری قوت غصب کہ اس کو قوت دفاع بھی کہتے ہیں، اور تیسرا قوت شہویہ کہ اس کو قوت جذب بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے مرض کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یا تو اپنی اصلی مقدار سے تجاوز کر جائے، یہ کہ اصل کیفیت ہی جاتی رہے اور نابود ہو جائے۔ مقدار سے تجاوز کر جانے کی دو حالتیں ہیں، یا تو حد سے بڑھ جائے یا نقطۂ اعتدال سے تفرید یعنی کمی کی طرف مائل ہو۔
ان کی مثالیں امراض جسمانیہ میں موجود ہیں، جیسے کہ آدمی کا مزاج حالت صحت میں غذا کی خواہش رکھتا ہے مگر بعض وقت زیادتی میں حد سے تجاوز کرتا ہے، یہ بھوک کی بیماری ہے، یعنی اعتدال سے زیادہ غذا کی خواہش کرے بلکہ وہ جس قدر کھائے سیر نہ ہو، کبھی کمی کی طرف تجاوز کرتا ہے یعنی اس کی بھوک بند ہو جاتی ہے، طبیعت غذا کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ یہ دو مثالیں مقدار کی ہیں۔ اب دوسری حالت دیکھو کہ اس کی بھوک تو حد اعتدال پر ہے لیکن طبیعت ان چیزوں کی طرف میل رکھتی ہے کہ جن کو صحیح مزاج والے پسند نہیں کرتے، مثلاً کوئلہ، خاک، جلا ہوا گوشت وغیرہ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قوائے نفسانیہ مذکورہ کے امراض تین قسم کے ہیں: افراط یعنی زیادتی، تفریط یعنی کمی، اور تیسرا ہے اصل کیفیت کا ردی ہو جانا۔ اب قوت ادراک کی حد افراط ملاحظہ ہو، حد اعتدال سے زائد فکر و نظر کرنا، ہر مسئلے میں بسبب شہادت و واہیہ توقف کرنا، ان امور میں فکر کرنا کہ جس کے سمجھنے کی اس میں طاقت نہیں، صرف و وہم و تصور سے مجردات یعنی ارواح اور ملائکہ پر حکم لگانا۔ دوسرا کمی کیفیت ادراک یعنی امور دنیاوی میں اور امور ضروری کے سمجھنے میں کم عقل اور نادان رہنا، احکام کا مجردات پر جاری کرنا۔ اور تیسرا خرابی کیفیت ادراک یعنی ان علوم کو کہ جس سے نفس کو کوئی کمال حاصل نہیں ہوگا ان کا جاننا، مثلاً علم خبر، غیب، فال، شعبدہ بازی وغیرہ، یا اس طرح طریقہ لڑائی اور مناظرے کا ضرورت سے زیادہ حاصل کرنا۔ اب قوت غصبیہ کی زیادتی ملاحظہ کریں۔ اس قدر غصہ کرنا کہ درندوں کی شباہت پیدا ہو اور بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ کمی قوت غصبیہ کی مثلاً ہرگز غیرت اور حمیت نہ ہو، ہر شخص سے ذلت اور حقارت کو برداشت کر لے اور اپنے اعمال اور افعال میں لڑکوں اور عورتوں کا شبیہ بنائے۔ خرابی قوت غصبیہ کی مثلاً جمادات اور حیوانات پہ غصہ کرنا، یا اپنے برتن اور اپنی اشیاء کو توڑ ڈالنا، یا اپنے کو مار لینا، یا پھر اپنے کپڑے پھاڑ لینا۔ اس طرح قوت شہویہ کی زیادتی مثلاً ضرورت سے زیادہ مباشرت کرنا، باوجود گمانے مرض جمع سے پرہیز نہ کرنا، بغیر رغبت کے طعام کھانا۔ کمی دوسرا ہے کمی قوت شہوت کی مثلاً قوت ضروری کے حاصل کرنے میں کوتاہی کرنا اور اہل و عیال کو خراب چھوڑ دینا، یا ازدواج کو ترک کر کے اپنی نسل کو منقطع کرنا۔ تیسرا ہے خرابی قوت شہویہ کے مثلاً لڑکوں سے مقاربت کی خواہش اور روزی حرام اور مشتبہ سے پرہیز نہ کرنا۔ واضح ہو کہ امراض نفسانیہ کے اسباب اور ان کا حد اعتدال سے انحراف کرنا تین قسموں پر ہے: نفسانی، خارجی اور جسمانی۔ اسباب نفسانیہ وہ ہیں کہ جو آدمی کو شروع پیدائش میں حاصل ہوتے ہیں، مثلاً اس کی قوت ادراک ضعیف ہو یا اس میں قوت شہویہ کچھ بھی نہ ہو۔ اسباب خارجیہ وہ ہیں کہ بسبب عارضہ خارجیہ کے حاصل ہوتے ہیں، مثلاً صحبت بد میں بیٹھا ہو یا ان کی حکایتیں سنی ہوں اور ان کی خواہش اور شوق کی پیروی اور مطابقت کر کے اعمال ناشائستہ کا مرتکب ہوا ہو، یہاں تک کہ اس کا ملکہ حاصل ہو جائے۔ اسباب جسمانیہ وہ ہیں کہ بسبب ناخوشی اور مرض جسم کے صفت بد حاصل ہوئی ہو، جیسا کہ بعض امراض کے سبب سے آدمی کج خلق ہو جاتا ہے یا قوت شہویہ میں سنعت و فتور پیدا ہوتا ہے۔ پس معالجہ امراض نفسانیہ کا طریقہ کلیہ یہ ہے کہ جب اس کا سبب مرض جسمانی ہو تو معالجہ بدن میں کوشش کی جائے اس کو بدن سے دفع کریں، اور جب سبب نفسی یا خارجی ہو تو طریقہ معالجہ کلیہ مثل امراض جسمانیہ کے علاج کرنا چاہیے۔ طریقہ کلیہ علاج امراض جسمانیہ کا یہ ہے کہ ابتداً خلاف طبع مرض غذاؤں سے علاج کرتے ہیں، یعنی امراض گرم میں غذائے سردی دی جاتی ہے اور مرض سردی ہے تو غذائے گرم استعمال کرا جاتا ہے۔ اب اگر مرض خفیف ہو تو اس سے دفع ہو جاتا ہے اور اگر سخت ہو تو غذا سے دفع نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں پھر دوا اور شربت ناگوار پلائے جاتے ہیں، اور پھر اگر دوا بھی فائدہ نہ دے
تو زہر سے علاج کرتے ہیں، اور بعض مرض ایسا بھی ہوتا ہے کہ زہر سے بھی جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا علاج یہ ہے کہ داغ دیتے ہیں، جلاتے ہیں، کسی عضو کو کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ پس معالجہ مرض نفسانیہ اور دفع صفات رذیلہ میں بھی یہی قاعدہ کلیہ مقرر ہے، یعنی جب آدمی حد اعتدال سے انحراف کرے اور صفات بد اس میں پائی جائیں تو چاہیے کہ ان صفات نیک کو بجا لائے کہ جو ان صفات بد کے مخالف ہیں۔ یہ طریقہ بطور غذائے خلاف مرض ہے، یعنی جیسا کہ غذائے سرد سے حرارت مزاج دفع ہوتی ہے، اسی طرح ہر نیک صفت بد کو رذائل کرتی ہے جو اس کے مخالف ہے۔ اگر اس عمل نے فائدہ نہیں دیا تو اپنے نفس پر دل اور زبان سے سرزنش اور ملامت کرے، اس صفت کی خرابی کا دل میں تصور کرے، اپنے پر عتاب اور اس طرح خطاب کرے کہ اے نفس امارہ، تو نے مجھ کو اور اپنے کو ہلاک کیا، غضب پروردگار میں ڈالا اور بادشاہی لازوال سے اپنے کو محروم رکھا۔ ایک چشم زدن میں جب وقت مرنے کا آئے گا تو مجھ کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، انواع و اقسام کے عذاب تجھ پر ہوں گے۔ یہ سرزنش بجائے دوا معجون اور شربت کے ہے۔ جب یہ بھی فائدہ نہ کرے اور پھر اس صفت رذیلہ کا مرتکب ہو کہ جو ضد اس رذیلہ کی ہے، مثلاً اپنے میں صفت بخل کی پائے اور کسی طرح اس کا علاج نہ ہو تو اپنے مال کو خواہ مخواہ اندازے سے یا زیادہ صرف کرے، مصرف بننے کی کوشش کرے۔ اگر صفت جبن یعنی بزدلی مشاہدہ کر رہا ہے تو اپنے کو جائے ہولناک میں ڈالے، مقام خوف و خطر سے پرہیز نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی جب صفت بخل اور جبن نزدیک بزوال ہو تو فوراً اپنے آپ کو روک لے تاکہ اسراف یا تہور کی صفت کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ یہ علاج بمنزلہ زہر ہے کہ جو بیمار کو دیتے ہیں۔ کبھی ان اعمال نیک کا مرتکب ہونا پڑتا ہے کہ جن کو صاحبان اخلاق پسند نہیں کرتے، لیکن جبکہ علاج بدن میں زہر مباح ہوتا ہے تو یہ عمل بھی معالجہ نفس میں جائز ہو جاتا ہے۔ مثلاً دفع تکبر کے لیے ایک ایسے امور بجرانا کہ جو اس کے شان کے لائق نہیں، مثلاً پانی باولی سے کھینچنا، طعام بازار سے خرید کر کے گھر میں لانا یا اپنے کو نادان بنانا، اور رفع رذیلہ عجیب و غریر کے لیے جہل پر اقرار کرنا وغیرہ۔ اگر اس معالجے سے بھی کوئی نفع حاصل نہیں ہوا تو اس وقت اپنے نفس کو تکلیف ناگوار اور ریاضت سخت اور مشکل سے عذاب دے۔ پس قوت شہویہ کی اصلاح کے لیے آب و غذا، آرام و خواب ترک کرے، الا یہ کہ جس قدر بقائے حیات کے لیے ضروری ہو۔ اس طرح غضبیہ میں عمل کرے بطور قطع اور داغ کے ہے۔ واضح ہے کہ جب صفات رذیلہ مستحکم ہو جائے اور ان کا دفیہ انہی اعمال پر موقوف ہو تو پھر ایسے شخص کو یہ اعمال بجا لانے چاہیے، بشرطے کہ دائرہ شریعت کے باہر نہ ہو۔ جو عمل کی شرح میں صراحتاً منع کیا گیا ہے اس کا مرتکب نہ ہو، وہ کام نہ کرے جس کا فساد اس صفت رذیلہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے سالک راہ سعادت کے لیے ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے کہ جو ہر مرض کے علاج سے واقف اور اس کے اندازے سے باخبر ہو۔ ان لوگوں پر افسوس ہے کہ جن کے نفس جانور اور درندوں کے اوصاف اور شیاطین کی خصلتیں گھیرے ہوئے ہیں، وہ رات دن مثل عورتوں کے بدن کی آراستگی میں، مثل چار چوپاؤں کے کھانے اور پینے کی فکر میں ہیں۔ مسلمان ان کی ایذا و اذیت سے نالاں، بندگان خدا ان کے ظلم سے پریشان، نہ حرام جانتے ہیں نہ حلال، نہ ان کی پاداش و نتیجے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو اپنے نفس کے معالجے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان پر زبان ملالت دراز کرتے ہیں، انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں حالانکہ وہ خود بے وقوف ہیں۔ یہ معالجہ کلیہ کا بیان تھا، اب ہر مرض کا تفصیلی علاج باب آئندہ میں حوالہ قلم کیا جائے گا۔ اقسام اخلاق کی تفصیل، ہر ایک کے حصول کی کیفیت، رذائل فاسدہ کی شرح اور ہر ایک کا علاج مخصوص۔ قبل اس کے معلوم ہو چکا ہے کہ قوائے انسانیہ صفات و اخلاق میں جو داخل ہیں وہ چار ہیں: پہلی قوت عاقلہ، دوسری قوت عاملہ، تیسری قوت غضبیہ اور چوتھی قوت شہویہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قوت عاملہ اعمال حسنہ بجا لانے کے لیے تمام قوتوں پر حکمرانی کرے اور پھر قوت عاقلہ کی مطیع ہو جائے تو اس کو عدالت کہتے ہیں۔ بس تمام قوتیں جب کامل ہوں گی تو عدالت حاصل ہوگی، اور جس قدر ان میں
نقص ہوگا اسی قدر عدالت ناقص رہے گی۔ اس لیے عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور اسی واسطے اکتساب عدالت کے لیے مخصوص کیفیت نہیں، اور نہ ہی اس کی ضد یعنی جور کے لیے کوئی علاج مخصوص ہے، لیکن اس پر بھی عدالت چونکہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو جمی کمال ہے، اور اس لیے اس کا ذکر علیحدہ مقام پر اور باقی امور کا بیان 4 مقامات پہ ہدیہ ناظرین کیا جائے گا۔ قوت عاملہ کے متعلقات کے جنہیں عدالت کہتے ہیں۔ شرافت عدالت جس کے عام معنی تمام امور میں میانہ روی کے ہیں، واضح ہو کہ عدالت جامعہ کمالات بلکہ عین کمالات ہے۔ اس طرح اس کی جو ضد ہے جور، جامعہ رذائل بلکہ عین رذائل، یہی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس سے انسان تمام افعال و صفات کی درستی پر قادر ہوتا ہے اور مخالفت و نزاع قوائے مختلفہ انسانیہ کو دور کر کے وسط میں قائم رہتا ہے، اور اخلاق فاضلہ اور صفات کاملہ عدالت ہی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی سبب سے افلاطون الہی نے کہا ہے کہ صفت عدالت کے سبب سے تمام اجزائے نفس روشن اور نورانی ہوتے ہیں۔ ایک جز دوسرے جز سے اکتساب ضیاء کرتا ہے، دیدہ نفس کھل جاتا ہے، افعال نیک کے بجلانے پر متوجہ ہوتا ہے اور پروردگار عالم کے قرب کا لائق ہوتا ہے۔ عدالت کی صفت خاص یہ ہے کہ اس کے سبب سے امور مختلفہ میں نزاع نہیں ہونے پاتا، تمام چیزیں افراط اور تفریط سے الگ رہ کر حد وسط پر قائم رہتی ہیں، اور یہ حد وسط ایک ہی ہوتا ہے، گویا وحدت کا پرتو لیے ہوئے، برخلاف اس کے نقطہ مخالف بکثرت اور بے انتہا ہیں۔ یہی امر ہے کہ وحدت کا مرتبہ کثرت سے بہت بلند ہے۔ مختلف آوازیں متناسب ہو کر جب ایک خاص اتحاد پیدا نہ کر لیں، کوئی بھی نغمہ موزوں اور دلربا نہیں ہو سکتا۔ اعضائے مختلفہ میں تناسب کے ساتھ جب تک جوہر اتحادی پیدا نہ ہو، اس وقت تک دل کشا صورت کا ظہور نہیں ہوتا۔ پس یہ وحدت جس قدر مرتبہ کمال میں ہوگی، اسی قدر شرافت کا پایہ بلند ہوگا۔ یہی سے معلوم ہوا کہ اشراف موجودات واحد حقیقی ہے کہ جس کا دامن جلال گرد کثرت اور غبار ترکیب سے پاک ہے۔ اس نے موجودات کو نور وحدت بقدر قابلیت عطا فرمایا ہے۔ ہر صاحب وجود پر اسی وحدت کا پرتو ہے۔ عالم امکان کی ہر ذات اس کی وحدانیت کا سایہ ہے، اور امور مختلفہ میں ہر اتحاد اس کی یکتائی کے باعث حاصل ہوا ہے۔ الغرض امور مختلفہ میں مساوات پیدا کرنا اور افراط و تفریط سے بچ کر حد وسط اور میانہ روی پر باقی رہنا عدالت ہے۔ اس سے واجب ہوا کہ اخلاق اور افعال اور تقسیم اموال، عطا بخشش، حکمرانی، سیاست میں عدالت کا لحاظ رکھا جائے، اور عادل وہ ہے کہ جو افراط یا تفریط کی طرف میل جائز نہ رکھے، افراط و تفریط نہ کرے بلکہ مساوات میں سعی کرے۔ ہر ایک کام کو حد وسط اور افراط و تفریط کا جاننا لازم ہے، مگر نہایت مشکل۔ یہ کام ہر کسی کا نہیں، بلکہ ایک ترازو عدل کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے زیادتی اور نقصان معلوم کیا جائے۔ پس ہر امر کے حد وسط کو جاننے کے لیے ترازو عدل شریعت، حق الہیہ اور طریقہ سنت نبویہ ہے۔ وہ ایک میزان عدل ہے کہ جو تمام برایت حکمت عملیہ کی متکفل ہے، اور لہذا عادل واقعی کو واجب ہے کہ حکیم ہو، قواعد شریعت الہیہ کا عالم ہو۔ واضح ہو کہ علماء اخلاق نے عادل کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے عادل اکبر، وہ شریعت الہیہ ہے کہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے صادر فرمائی کہ جو بندوں کے درمیان مساوات کی حفاظت کرتی ہے۔ دوسری ہے عادل اوسط، وہ بادشاہ عادل کہ جو شریعت مصطفی کا تابع ہوا ہو، وہ خلیفہ مذہب و جانشین شریعت ہے۔ اور تیسرا ہے عادل اصغر، وہ سونا اور چاندی ہے کہ معاملات میں مساوات کی حفاظت کرتی ہے۔ کتاب الہی میں ان تینوں عادل کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور سورہ حدید آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت خوف بھی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی۔
بس قرآن سے شریعت پروردگار مراد ہے، میزان سے درہم و دینار کی طرف اشارہ ہے، اور لوہے سے شمشیر سلطان عادل مراد ہے کہ جو آدمیوں کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے، تحدید و سختی سے تمام امور میں حفاظت کرتی ہے۔ عادل کی ضد جابر ہے، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ جابر اعظم وہ ہے کہ جو شریعت کے حکم سے باہر ہو، شرع کے مطابقت نہ کرے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ جابر اوسط وہ ہے کہ اطاعت احکام بادشاہ عادل کا منحرف ہو، اس کو باغی اور طاغی کہتے ہیں۔ اور جابر اصغر وہ ہے کہ جو دینار و درہم کے معاملے میں مساوات کی رعایت نہ کرے، اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرے اور دوسروں کو اس کے حق سے کم کر دے، اس کو خائن کہتے ہیں۔ اقسام عدل اور حقوق برادران دینی۔ واضح ہو کہ عدالت 3 قسم پر ہے۔ پہلی عدالت وہ ہے کہ جو خالق اور بندوں کے درمیان ہوتی ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ بقدر امکان عمل مساوات کا نام عدالت ہے۔ اب دیکھو کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو حیات بخشی، وہ تمام کمالات عطا کیے جن کی ہر ایک جاندار کو ضرورت ہے، اپنے خوان نعمت سے ہر ایک کی روزی مقرر کی۔ جو کچھ نعمتیں ہر ایک ساتھ میں پہنچ رہی ہیں، ان کی تعداد سے زبان ہماری عاجز ہے۔ ہر لحظہ جو کچھ عطا ہو رہا ہے، اس کا حصر نہیں ہو سکتا۔ وہ درجات اعلیٰ عیش و راحت کہ جو علم آخرت میں مہیا کیے گئے ہیں، ایسے ہیں کہ ان کا مثل و نظیر نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور کسی کے دل میں گزرا۔ بس البتہ ایک حق خداوند عالم کا بندوں پر واجب اور ثابت ہے، اور ضرور ہے کہ انسان اس معاملے میں عدالت سے کام لے، کیونکہ اگر کسی سے کوئی فیض یا نعمت دوسرے کو حاصل ہو اور وہ اس کے عوض میں کوئی عمل بجا نہ لائے تو البتہ ظالم و جابر ٹھہرے گا۔ یہ عوض بھی مختلف ہوا کرتے تھے، لیکن چنانچہ احسان بادشاہی کا عوض دعائے بقائے دولت، شکر نعمت و کمر بستگی، اطاعت و خدمت ہے، لیکن درگاہ کبریائی حضرت آفرید گاہ کو ہماری اعانت اور صحیح کی احتیاج نہیں، اس کا عرصہ جلال ہمارے اعمال اور افعال کی ضرورت سے پاک ہے۔ بس بندوں پر اس کی معرفت کی تحصیل، اس کے پیغمبروں کی اطاعت میں کوشش کرنا اور احکام شریعت اور آداب دین و مذہب کی فرما برداری کرنا واجب ہے۔ ہر چند کہ یہ توفیق بھی اس کی نعمت ہے، لیکن چونکہ بندے کو گناہ سے باز رہنے اور اطاعت پر عمل پیرا ہونے کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے وہ جب اختیار کو مناسب موقع پر خرچ کرتا ہے تو جو جور مطلق سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ اصل قدرت اختیار اسی کا عطیہ ہے، بلکہ وجود و حیات اسی کا فیض ہے۔ دوسری وہ عدالت ہے کہ انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں بجا لانا واجب ہے، مثلاً حقوقوں کا ادا کرنا، امانت کا واپس کرنا، معاملات اور تعظیم و احترام بزرگان، فریاد رسی اور دستگیری کرنا۔ اس عدالت کا مقتضا یہ ہے کہ آدمی اپنے حقوق پہ راضی ہو اور اپنے پر ایک حد تک ظلم روا نہ رکھے، جس قدر استطاعت و امکان ہو اپنے برادر دینی کے حقوق بجا لائے، ہر ایک کو اپنا بھائی جانے، جو مرتبہ کے اس کے لائق ہے اسے بلا تکلف دے دے، اور خدا کی طرف سے جو حق ہر ایک کو عطا ہے اس کو ادا کرے۔ حدیث نبوی میں وارد ہے کہ برادران مومن کے حقوق جو ایک دوسرے پر ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر کسی کے حق میں کسی برادر مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو یا کوئی تقصیر صادر ہو جائے تو اس کو معاف کر دے۔ دوسرا یہ کہ اگر غریب ہو تو اس کی دلداری اور اس کے ساتھ مہربانی کرے۔ تیسرا کہ جب دوسرے کے عیب پر واقف ہو تو اس کو پوشیدہ کرے۔ چوتھا اگر کوئی لغزش ظاہر ہو تو اس کو چشم پوشی کرے۔ پانچواں اگر کوئی عذر کرے تو اس کا عذر قبول کرے۔ چھٹا اگر برادر مومن کی کوئی غیبت کرے تو اس کو منع کرے۔ اور ساتواں کہ جو بات اس کے حق میں بہتر سمجھے اسے ظاہر کرے اور پند و نصیحت سے اغماض نہ کرے۔ آٹھواں اس کی دوستی قائم کرے اور دوستی کے شرائط بجا لائے۔ نواں اس کے حقوق کو منظور کرے۔ دسواں اگر مریض ہو تو اس کی عیادت کرے۔ گیارہواں اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ بارہواں جس وقت وہ بلائے اس کے ہاں جائے۔ تیرہواں اگر ہدیہ بھیجے تو قبول کرے۔ چودہواں اگر وہ کوئی نیکی کرے تو نیکی سے اس کا عوض کرے۔ پندرہواں اگر اس کے ذریعے سے کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کا شکریہ بجا لائے۔ سولہواں اس کی مددگاری کرے۔ سترہواں کہ اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ اٹھارہواں اس کی حاجت کو پورا کرے۔ انیسواں وہ جو سوال کرے اس کو رد نہ کرے۔ بیسواں کہ وہ
اتسا کرے تو اس کو تسمیہ کرے، 21واں کہ بھولے ہوئے کو راستہ بتائے، 22واں اس کے سلام کا جواب دے، 23واں کہ اس کے ساتھ گفتگو نیک سے تکلم کرے، 24واں کہ جو نعمت اس سے ملے اس کو بھی نیک سمجھے، 25واں اس کے بخششوں کی تصدیق کرے، 26واں اس کے ساتھ دوستی کرے، اس کے دشمنوں سے پرہیز کرے، 27واں کہ جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مددگاری کرے، ظالم ہو تو ظلم سے باز رکھے، 28واں کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ تیسری وہ عدالت ہے کہ جو زندوں اور مردوں کے درمیان ہوتی ہے، مثلاً مرے ہوئوں کا قرض ادا کرنا، ان کی وصیتوں کو بجا لائے اور ان کی نیکی۔ ہر شخص کو عدالت اور میانہ روی سے متصف ہونا چاہیے۔ بیان مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو عدالت و میانہ روی کی صفت سے آراستہ ہونا لازم ہے، یہی کمال و سعادت ہے، اور دنیا اور آخرت میں سوائے وسط پر قائم رہنے کے نجات حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا سعادت کی طلب میں کوشش کیجیے کہ آپ کو تمام کمالات حاصل ہوں، اور تمام امور مختلفہ میں وسط اور میانہ روی کو اپنا شعار قرار دیجیے، اور پہلے علم و عمل میں متوسط رہنے کی کوشش کریں، بقدر استطاعت اور امکان ان ہر دو کو جمع کریں، کسی ایک پر التفا نہیں کریں۔ جو شخص ایک پر اکتفا کرتا ہے وہ پیغمبروں کی پشت توڑنے والا ہے، جیسا کہ سابق کی حدیث میں گزرا۔ واضح ہو کہ علم بغیر عمل کے بے فائدہ اور خرابی کا سبب ہے۔ جاہل کی 70 لغزشوں سے چشم پوشی کی جائے گی قبل اس کے کہ عالم کی ایک لغزش سے درگزر کریں۔ اسی طرح بے علم کا عمل بھی تکلیف بے فائدہ ہے، کیونکہ عمل وہ ہے کہ جو علم اور معرفت سے صادر ہو، اور ظاہر و باطن میں عمل کے متوسط رہنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے کو ظاہراً پاکیزہ بنائے، عبادت و اطاعت سے آراستہ کرے اور طرح طرح کی خباثت سے باطن بھرا ہوا ہو۔ اس بوڑھی عورت کی مانند نہ بنے جو باوجود بدصورتی بدنمائی کے اپنے کو خواہ لباس عروسہ سے زینت دیتی ہے اور طرح طرح کے لباس آراستہ کرتی ہے، اور نہ یہی رنگ ہو کہ باطن کو نیک کرنے میں کوشش کرے اور ایک دم ظاہر سے غافل ہو جائے، ذرا بھی کثافت ظاہریہ سے اپنے کو نہ بچائے اور اس درے شہوار کی مانند ہو جائے جو طرح طرح کی نجاستوں میں آلود ہو، بلکہ ظاہر کا آئینہ ہونا چاہیے اور باطن تمام خباثت و کثافت سے پاک۔ غرض تمام صفات باطنیہ اور افعال ظاہریہ متوسط درجے پر یعنی افراط و تفریط کے درمیان ہونی چاہیے۔ علوم باطنیہ عقلیہ اور علوم ظاہریہ شرعیہ میں لحاظ رکھیں، ان لوگوں میں نہ ہو جو ظاہراً آیات و اخبار پر اختصار کرتے ہیں، ترجمہ احادیث و آثار پہ قائم رہتے ہیں اور حقیقت قرآن و سنت سے بے خبر۔ وہ محض تقلید کے بندے ہیں، مذمت علماء میں ان کی زبان دراز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لعن و طعن میں ہم آواز، کبھی ان کے الحاد و کفر سے نامزد کرتے ہیں، کبھی ان کو زندیق اور تارک شریعت کہتے ہیں۔ بغیر اس کے ان کے کلام پر غور کریں، ان کے مطلب کو سمجھیں، ان کے طریقوں سے آگاہ ہوں، ان کے عقائد کی تفتیش کریں۔ ہاں، ان لوگوں میں سے بھی نہیں بن جائیں کہ جو اپنی عمر علوم عقلیہ میں فضول صرف کر کے یونانیوں کو راضی رکھتے ہیں، اپنی عقل و کوتا کو ہر چیز میں دلیل و رہبر جانتے ہیں، جو کچھ ان کی عقل ناقص میں نہیں آئے اسے پسے پشت پھینکتے ہیں، تعویلات سے بیجا کام لیتے ہیں، آیات اور اخبار کو اپنی عقل کے سانچے میں ڈھالتے ہیں، احکام شریعت نبوی کو چھوڑ دیتے ہیں، آیات و اخبار کی پیروی سے دور ہیں۔ بس اگر جامع عقلیات اور نقلیات ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہر دو کے وسط اور میانہ روی کو اختیار کریں۔ نہ متکلم محض بننا چاہیے کہ وہ بغیر بحث اور جدال کے اور کسی چیز کو پہچانتا ہے، نہ مشائی محض ہونا چاہیے کہ دین اور شریعت اس کے نزدیک بیکار ہے، بلکہ چاہیے کہ تمام مراتب کو جمع کر کے سب کی حد وسط کو اختیار کرے۔ لہٰذا طالب علم پر لازمی ہے کہ ابتدا میں صاحب شرع و دین کو اپنا رہبر بنائے اور اپنی عقل کو اس کے نقش قدم پر لگائے، استدلال کے عصا کو ہاتھ میں لے، نفس کو عبادت، اطاعت، مجاہدہ ریاضت سے تصفیہ کر کے قابل بنائے۔ اسی طرح علوم شریعت میں محض تقلید کی بنا پر کوئی طریقہ اختیار نہ کرے، نہ ان اخبار بین میں سے کہ جو قواعد اصولین میں سے ہوں۔ احکام شریعت کے اخذ کرنے میں قواعد اہل خلاف کا کام ملاتے ہیں، اپنی رائے اور گمان کو حجت قاطع سمجھتے ہیں، ترجیح احکام میں گمان پر اعتبار کرتے ہیں،
ریاست عامہ سے متمسک ہیں، بلکہ تمام طریقوں کو جمع کریں اور عقل صریح اور نقل صحیح جس طرح کھنچے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کا کام پورا ہو اور سعادت ابدیہ حاصل ہو۔ انشاءاللہ کل کہ جو شخص عادل اور میانہ روی ہو اور دوسروں کی اصلاح کی قابلیت نہ رکھتا ہو اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔